بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ قریش مکہ کو آخر کیا ایسی ضد تھی، عداوت تھی، کینہ تھا کہ وہ مسلسل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مصروف جنگ ہیں، اور ان کی تمام تر محنتیں، ان کی تمام تر فکر بس یہ ہے کہ کسی طرح اللہ کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے نام و نشان کو مٹایا جائے۔ کیا بڑا اختلاف تھا قریش مکہ کو پیغمبر اسلام سے۔ مذہبی اختلاف بڑا مسئلہ نہیں تھا، نہ ان کے دل میں اپنے بتوں کی محبت تھی، نہ ان کے دل میں اپنے مذہب کی سچائی تھی۔ وہ خود جانتے تھے کہ ہمارا مذہب کتنا غلط ہے۔ مسائل کچھ اور تھے جس کی وجہ سے قریش اتنی زیادہ مخالفت کر رہے تھے۔ ان چیزوں پر اس لیے توجہ دینا ہے کہ جب پیغمبر اسلام کو اقتدار مل گیا تو کیا پیغمبر نے اپنے طریقے میں تبدیلی کی یا نہیں کی۔ قریش مکہ کی مخالفت کی سب سے بڑی وجہ جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ قریش میں ایک جذبہ تھا، اور یہ جذبہ انتہائی بدترین جذبہ ہے اسلام کی نگاہ میں۔ آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کی بات پہ عمل کرنا، آنکھیں بند کر کے اپنے خاندان اور اپنے قبیلے کے رسم و رواج پہ عمل کرنا، حق اور باطل کو بھول کر صرف یہ دیکھنا کہ اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے۔ اپنا اگر غلط بھی ہو تو اس کا ساتھ دینا ہے، اور غیر اگر حق پر بھی ہے تو اس کے خلاف تلوار نکالنا ہے۔ اب عام عوام کی حالت تو یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں کی بات مان رہے ہیں، اپنے قبیلے کی روایات پہ عمل کر رہے ہیں، اپنے خاندان کے طریقوں پہ چل رہے ہیں۔ اور جو سردار تھے ان کی حالت کیا تھی، ان کے دلوں میں کیا جذبہ تھا؟ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جس وقت مسلسل تبلیغ اسلام ہوتی چلی گئی اور جو آدمی مسلمان ہو رہا ہے، جب قریش مکہ اس سے بات چیت کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن سن کر وہ مسلمان ہوا ہے۔ جو آدمی اسلام کے قریب آ رہا ہے، پتہ چلا کہ کلام خدا نے اس کے دل پہ اثر کیا ہے۔ اب روزانہ قریش یہی سن رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پروپیگنڈا کیا، ہم نے اتنی جھوٹی باتیں مشہور کیں، ہم نے اس کو جادوگر کہا، ہم نے اس کو کاہن کہا، ہم نے اسے شاعر کہا، ہم نے اسے دیوانہ کہا۔ مگر اس کے باوجود جو آدمی بھی اس کے قریب جاتا ہے کلمہ پڑھتا ہوا آتا ہے، اور ہر ایک یہ کہتا ہے کہ اس کی زبان میں ایک ایسا اثر ہے اور اس کے کلام میں ایک ایسی طاقت ہے کہ ہمارا دل کہہ اٹھا کہ یہ سچا ہے۔ تو آخر سرداران قریش نے یہ سوچا کہ ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ ہے کیا قرآن، یہ ہے کیا چیز۔ اب تک یہ قرآن سننے کو تیار نہیں تھے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام قرآن شروع کریں تو یہ تالیاں پیٹنے لگتے ہیں، پیغمبر قرآن شروع کریں تو یہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیتے ہیں۔ فقط ان کا ایک سردار ولید ابن مغیرہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کے پاس گیا تھا، اور اس نے پیغمبر سے قرآن سنا تھا تو اس کے اوپر اثر ہونے لگا، جس کے بعد سرداران مکہ نے یہ طے کیا کہ ہمیں یہ کلام سننا ہی نہیں۔ لیکن یہ فیصلہ ہے شروع کا۔ اب 8-10 سال گزر گئے اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسے دیکھو وہ قرآن سن کے آتا ہے اور متاثر ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ ہم نے قرآن کے مقابلے میں جھوٹا قرآن بنایا، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک سردار نضر ابن حارث نے باقاعدہ ایران جا کر وہاں سے قصہ بیان کرنے والوں کو، کہانیاں سنانے والوں کو دعوت دے کے بلایا، اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے قصے کہانیاں سناتے جس میں دلچسپی ہوتی تھی۔ پیغمبر کے کلام میں تو سوائے جہنم کے عذاب کے اور ڈر کے کچھ ہے ہی نہیں۔ ابتدائی آیتیں قرآن کی تو یہی ہیں، اور وہ کہانی سناتا ہے، قصہ سناتا ہے، پھر بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو آخر اس قرآن میں ہے کیا؟ ہمیں بھی سننا چاہیے۔ 3 بڑے سردار ابو سفیان بن حرب، عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل، اور اخنس بن شریک۔ قرآن کیا ہے یہ خیال تو تمام لوگوں کے ذہن میں آ رہا ہے، یعنی جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں پیغمبر کے مخالف۔ مگر ان 3 نے ایک مرتبہ سوچا کہ چلو ہم یہ کلام سنتے ہیں۔ البتہ اپنی اپنی جگہ ہر آدمی خود یہ فیصلہ کر رہا ہے، یہ نہیں کہ مل کے فیصلہ کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو کوئی اطلاع نہیں ہے۔ رات کی تاریکی میں یہ چلے اور پیغمبر اسلام کے مکان کے قریب آئے۔ نماز شب پیغمبر اسلام پر تو واجب ہے۔ اب پیغمبر اسلام نماز شب کے لیے کھڑے ہوئے، اور پیغمبر کی نماز شب کا وقت آتے ہی شروع ہوتی تھی
اور صبح تک 2.5-3 گھنٹے یہ نماز شب چلتی تھی۔ پورے سورے قرآن کے پڑھے جاتے ہیں، تو اتنا ان کے اوپر اثر کہ بالکل ہمہ تنگوش ہو کے جس طرح کوئی مجسمہ کھڑا ہوتا ہے، پوری رات یہ پیغمبر کی زبان سے قرآن سنتے رہے، اور پھر جب رات ختم ہوئی تو اسی قرآن کے سحر میں گرفتار، اس طرح کہ جیسے ایک انسان جسے اپنے ہوش و حواس کی خبر نہ ہو، جھومتے ہوئے نکل رہے ہیں گلی سے اور اپنے گھروں کی جانب جا رہے ہیں۔ چونکہ صبح کا وقت آ چکا ہے، اس لیے تھوڑی جو روشنی تھی ایک دوسرے پر اچانک نظر پڑی تو گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر ہمارے قبیلے کے کسی آدمی نے ہم کو دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا، وہ کہے گا کہ یہ لوگ ہمیں قرآن سننے سے روکتے ہیں، خود قرآن سننے جاتے ہیں، وعدہ کہ آئندہ یہاں پہ نہیں آئیں گے۔ لیکن جب اگلی رات آئی، ایک مرتبہ پھر وہ خیال دل میں آ رہا ہے، ارے کتنا پرکشش کلام تھا، اچھا کلام تھا، ہم اس لذت اور اس مزے سے کیوں محروم رہے۔ بے اختیار ان کے قدم اٹھنے لگے اور یہ پھر پیغمبر کے گھر کے پاس پہنچے۔ ساری رات پھر قرآن کو سنا، اگلی صبح پھر جب نکلے تو ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے دن بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ کس قدر افسوسناک مقام ہے کہ آج کوئی مسلمان بھی آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جسے قرآن سننے کا ایسا شوق ہو کہ ساری رات وہ قرآن سنے اور اس کی خاطر اپنے آپ کو بے عزت کروانے کو تیار ہو جائے۔ کیا کشش ہے قرآن میں اگر کوئی انسان توجہ کے ساتھ قرآن کو سنے۔ یہ 3 بڑے مخالف اور سردار، پہلی رات تو خیر یہ امتحان لینے آئے تھے، دوسری اور تیسری رات قرآن نے ان کو کھینچا تھا۔ تیسری رات کے اختتام پر جب یہ لڑکھڑاتے ہوئے باہر جا رہے تھے، ایسا لگ رہا ہے کہ قرآن نے ان پہ جادو کر دیا ہے، اور پھر ایک دوسرے سے ملے اور بڑی توبہ کی اور اپنے اس فعل میں ندامت کا اظہار کیا۔ تو آج اخنس جو کہ ان تینوں میں سب سے چھوٹا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ اخنس خود مکے کا رہنے والا ہی نہیں ہے، یہ تو مدینے سے مکے میں آیا ہے اور مکے کے قبیلے نے ان کو پناہ دے دی تو اس کا ایک مقام بن گیا۔ اور سب سے بڑا درجہ ابو جہل کا ہے، کیونکہ ابو جہل عرب کا سب سے پڑھا لکھا انسان تھا۔ اب اخنس ابو جہل سے سوال کرتا ہے کہ اے ابو الحکم، ابو جہل کی کنیت ابو الحکم تھی، یعنی حکمت کا باپ، بعد میں پیغمبر اسلام نے اس کو ابو جہل کا لقب دیا تھا۔ اے ابو الحکم، یہ بتاؤ کہ تم تو خاصے پڑھے لکھے انسان ہو، یہ جو قرآن 3 راتیں مسلسل تم نے اور ہم نے سنا، اب تمہاری رائے کیا ہے؟ اس کے بارے میں تمہارا فیصلہ کیا ہے؟ اب دیکھیے جواب ان کا۔ عوام کیوں مخالفت کر رہے تھے رسول کی، وہ آپ نے سن لیا کہ اپنے بڑوں کے پیچھے چلنا ہے۔ اور بڑے کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو ابو جہل کہتا ہے کہ سنو اے اخنس، تم مکے کے رہنے والے نہیں ہو، اس لیے تمہیں پتہ نہیں کہ ہماری تاریخ کیا ہے۔ یہ بنو ہاشم، انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے اپنے دسترخوان کو بہت وسیع کر دیا۔ جناب ہاشم کا نام ہاشم پڑا ہی اس لیے کہ وہ لوگوں کو اس کثرت کے ساتھ اپنے دسترخوان پر مہمان بناتے تھے کہ ان کا لقب ہاشم ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دسترخوان کو وسیع کیا، ہم بھی ان کے مقابلے پر آئے، ہم نے بھی اپنا دسترخوان پھیلایا جتنی ہم میں استطاعت تھی۔ انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور مختلف جنگوں میں تلوار چلائی، ہم نے بھی تلوار چلا کے اپنے نوجوانوں کو جنگوں میں بھیج کے ان کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، ہم نے بھی اپنی دولت اور جائیداد کو قربان کرنا شروع کر دیا۔ جو یہ کرتے تھے ان کے مقابلے میں ہم کرتے تھے۔ لیکن اب جو انہوں نے یہ کہا کہ یہ نبی ہیں اور ان کی بات ماننا سب پر ضروری ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اور یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ یہ ہم سے آگے نکل جائیں۔ اگر کوئی دنیاوی چیز ہوتی تو جو یہ کرتے اس سے بڑھ کر ہم کرتے۔ انہوں نے دسترخوان پھیلایا، ہم نے بھی پھیلایا۔ انہوں نے شجاعت کا مظاہرہ کیا، ہم نے بھی تلوار چلائی۔ انہوں نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، ہم بھی سخی بن گئے۔ لیکن اب نبوت کا جواب کیسے دیا جائے جب انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ ہم نبی ہیں؟ خدا کی قسم، ہم کبھی یہ برداشت کر ہی نہیں سکتے کہ یہ خاندان ہم سے آگے نکل جائے اور اسے ہم پر فضیلت حاصل ہو جائے۔ تو اب چھوٹوں میں، عوام میں، عام آدمیوں میں خرابی کیا کہ ہمیں اپنے بڑوں کی بات ماننا ہے، یہ غور کیے بغیر کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں۔ اور بڑوں کا مسئلہ کیا؟ حسد مسئلہ ہے، جو بدترین خرابی ہے
نہ صرف ایک مومن کے لیے بلکہ ہر انسان کے لیے۔ یہ ہم سے آگے کیوں نکلے جا رہے ہیں؟ اور پھر حسد کے بعد جو دوسری چیز ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے تکبر۔ قریش پیغمبر اسلام کو یہ پیشکش کر رہے تھے کہ اگر آپ ہماری ایک بات مان لیں تو ہم آپ کے قریب آنے کو تیار ہیں، اور وہ یہ کہ ہم سب کچھ برداشت کر لیں گے، یعنی اپنے نفس کو قربان کرتے ہوئے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے کہ آپ ہم سے آگے نکل جائیے، لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارے غلام اور ہماری کنیزیں ہمارے برابر آ جائیں۔ اگر ہم حسد کے جذبے کو نکال کے بنی ہاشم کی سرداری کو مان بھی لیں تو اپنے غلاموں کو اپنے برابر نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہماری ایک پیشکش قبول کیجئے کہ اپنے غلاموں کو ہمارے قریب نہ آنے دیجئے، ان کا وقت الگ رکھیے، ہمارا وقت الگ رکھیے۔ اور قریش کی یہ پیشکش بعض مسلمانوں کے ذہن کو بھی متاثر کر گئی۔ اسی کے ضمن میں تاریخ کے اندر ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اکثر 2 یا 3 واقعات اپنی زندگی کے بتاتے تھے کہ یہ واقعات ایسے ہیں کہ جن پر مجھے ہمیشہ ندامت رہی۔ ان میں سے پہلا واقعہ یہی بتاتے ہیں کہ جب قریش کے سرداروں نے یہ پیشکش کی پیغمبر اسلام کو تو میں نے جا کر کہا، اللہ کے رسول، آج تو ہم کامیاب ہو گئے۔ اگر ان کی اتنی سی بات مان کر کہ غلاموں اور کنیزوں کا آپ کے پاس آنے کا ٹائم الگ کر دیا جائے، سرداروں کا الگ کر دیا جائے، اور اتنی سی بات ماننے سے یہ ہمارے قریب آ جائیں تو اس سے بڑی ہماری کامیابی کیا ہوگی؟ اور پیغمبر اسلام نے منع کیا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جملہ بہت مشہور ہے کہ مجھے اس وقت بار بار رہ رہ کے یہ خیال آتا تھا کہ اللہ کے رسول نے ایسی دانشمندی کی بات کیوں نہیں مانی۔ اس کے بعد قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں کہ جس کے اندر اس خیال پر مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ یہ کیا خیال تمہارے ذہن میں آیا ہے کہ سیٹھوں کا اور سرداروں کا اسلام الگ اور غلاموں کا الگ؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کو نہیں سمجھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ جتنی ندامت و پشیمانی مجھے اپنے اس مباحثے پر ہوئی جو میں نے پیغمبر سے بحث کی، یہ ساری زندگی مجھے ندامت رہی۔ تو بعض مسلمان یہ سوچنے لگے تھے کہ یہ بات تو بہت ہی اچھی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں پیغمبر اسلام کہتے تھے کہ ہرگز نہیں، یہ تو اسلام کی جڑ کاٹنا ہے۔ اگر اس بات کو قبول کر لیا جائے پھر تو وہ اسلام ہی نہ رہے گا کہ جس پر جھگڑا اور اختلاف ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ پیش آیا جس کا ذکر قرآن کریم کے 30ویں پارے کے 3 سورے میں آیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ پیغمبر اسلام تبلیغ کے لیے بیٹھے ہیں حرم میں۔ ولید ابن مغیرہ یہ قریش کے بڑے سرداروں میں سے ایک ہے، اس کی پارٹی بھی بڑی ہے، اس کا اثر بھی زیادہ ہے۔ یہ اکثر پیغمبر کے پاس آتا تھا کیونکہ باقی تمام سرداروں کے مقابلے میں یہ سینئر بھی تھا، یعنی عمر بھی اس کی زیادہ تھی، خاندان بھی اس کا بہت بڑا تھا، تو قریش کے سردار بھی اکثر اسے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتے تھے۔ یہ پیغمبر اسلام کے پاس آیا ہوا ہے اور کچھ باتوں پر بحث ہو رہی ہے کہ اتنے میں ایک صحابی آئے، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو نابینا تھے۔ بالکل شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ کچھ احکامات حاصل کرنے کے لیے پیغمبر اسلام کے پاس آئے۔ تو اب کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ جس وقت یہ پیغمبر اسلام کے پاس آئے تو ایک شخص نے ان کو روک دیا کہ نہیں، ابھی اتنا بڑا آدمی رسول کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور وہ رسول سے بات کر رہا ہے، اس کے سامنے تمہیں ہم نہیں جانے دیں گے۔ اور قرآن کی آیت اس کی مذمت میں نازل ہوئی۔ کچھ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ پیغمبر اسلام نے غلطی کی تھی، معاذ اللہ، کہ وہ جو مالدار آدمی بیٹھا تھا اور یہ نابینا صحابی آ گئے جن کی ظاہری دنیاوی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں تھی، تو پیغمبر نے ان پر توجہ نہ دی بلکہ ناراض ہونے لگے کہ تم اس وقت کیوں آئے کہ جب میں ایک بڑے سیٹ سے بات کر رہا ہوں۔ تب قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں۔ ترجمہ ان آیتوں کا یہ ہے کہ اس نے غصے کے عالم میں تیوریاں چڑھائیں اور اپنا منہ پھیر لیا جب ایک نابینا اس کے پاس آیا۔ اور آگے قرآن تنبیہ کر رہا ہے کہ جو آدمی اسلام قبول نہیں کرے گا تم اس کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور جو خود دوڑ دوڑ کے آ رہا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے تم اس کو نظر انداز کر رہے ہو۔ اصل میں یہ سورہ پیغمبر اسلام کے بارے میں نہیں ہے، اس شخص کے بارے میں ہے کہ جس نے پسند نہیں کیا کہ ایک بڑے آدمی کی موجودگی میں ایک اندھے مسلمان پیغمبر کے پاس آئیں۔
کہ بھئی یہ اگر اسلام قبول کر لیں گے یا زیادہ تعلیمات حاصل کر لیں گے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ولید اگر اسلام قبول کر لے گا تو مالدار، طاقتور اور اثر و رسوخ والا آدمی ہے، سردار قبیلہ ہے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا۔ بعض مصادر میں آیا ہے کہ ترش روی اختیار کرنے والا بنی امیہ کا ایک شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ اس وقت عبداللہ ابن ام مکتوم آئے تو اس نے منہ چڑھایا اور ترش روی اختیار کی۔ اس شخص کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ اس قسم کا طرز خطاب قرآن میں بہت زیادہ ہے کہ مخاطب رسول کو قرار دیا گیا ہے جبکہ دوسروں کو سنانا مقصد ہے، جیسا کہ سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا۔ چنانچہ حقیقی مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں، بلکہ وہ کردار یا وہ سوچ ہے جو دنیا والوں پر حاکم ہے، جس کے تحت ناداروں کے ساتھ بے اعتنائی برتی جاتی ہے اور تمام تر اہمیت مراعات یافتہ طبقے کو مل جاتی ہے۔ لہٰذا اس واقعے کو پیغمبر اسلام کی غلطی شمار کرنا تو دور کی بات ہے، ترک اولا بھی نہیں ہے۔ تو قرآن بار بار مذمت کر رہا ہے، چاہے وہ پہلا واقعہ ہو چاہے یہ دوسرا واقعہ ہو۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کہے گی کہ نہیں، تمام مسلمان برابر ہیں، اور یہ قریش کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ اسی کی ایک اور مثال دیتا چلوں۔ امیہ ابن ابی السلط یہ قریش میں ایک انتہائی سمجھدار آدمی تھے۔ بہت سارے آدمی ایسے تھے کہ جو اسلام سے پہلے ہی اپنے معاشرے سے، اپنے خاندان سے اور اپنے مذہب سے بیزار ہو چکے تھے۔ ان میں سے کچھ انتظار کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی پیغام حق لے کے آئے گا اور انتقال کر گئے، اور کچھ کو پیغمبر کی زیارت کا موقع مل گیا۔ اب ان میں سے ایک امیہ ابن ابی السلط ہیں۔ امیہ خاصے پڑھے لکھے انسان ہیں عرب کے، اور ان کی سمجھ میں اپنا دین نہیں آ رہا، بلکہ اپنی عقل سے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کائنات کا کوئی رب ہے، اور یہ بھی ان کی عقل نے ان کو بتا دیا کہ اس پروردگار کا کوئی رسول بھی ہونا چاہیے۔ ایسی شخصیت، اور اسی پر انہوں نے بہت سی نظمیں، بہت سے قصیدے لکھے۔ مگر جب پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت کیا تو وہ شخصیت کہ جو پہلے سے رسالت کی قائل ہو چکی تھی۔ دیکھیے، اللہ کا قائل ہونا پھر بھی آسان ہے، مگر رسول کا قائل ہونا، اس کے لیے انسان کو خاصا عقل مند ہونا چاہیے۔ رسالت کے بھی قائل تھے، لیکن جب یہ دیکھا کہ محمد کو رسالت ملی ہے تو اب جل بھن گئے اور بار بار کہنے لگے کہ حق تو میرا تھا، مجھ جیسے پڑھے لکھے انسان کا۔ اللہ نے اس یتیم کو کیوں رسول بنا دیا؟ اور اسی وجہ سے توحید و رسالت کو ماننے کے باوجود ساری زندگی رسول کے مخالف رہے، اور اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے اشعار جو اس زمانے کے ہیں کہ جب یہ غور و فکر کر رہے تھے، اتنے بہترین تھے کہ پیغمبر اسلام نے کہا آمنا شعرہ و کفر قلبہ۔ امیہ ابن ابی السلط کے اشعار ایمان لے آئے اور اس کا دل کافر رہا۔ تو یہ ایک دوسرا جذبہ ہے۔ یہ خود ولید ابن مغیرہ، جس کا نام آپ بار بار سن رہے ہیں اور ابھی اور سنیں گے، یہ ولید ابن مغیرہ بھی خاصا پڑھا لکھا انسان تھا۔ پیغمبر اسلام پر اس کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ پیغام حق ہے تو کیا یہ محمد پہ نازل ہونا چاہیے تھا، اور خدا مجھے چھوڑ دیتا، جبکہ میں قریش کا بڑا آدمی ہوں اور ان کا سردار ہوں۔ سرداروں کو چھوڑ کر ایک عام انسان پہ یہ کلام نازل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تکبر کا جذبہ ہے، یہ گھمنڈ کا جذبہ ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جذبہ ہے، یہ اپنی دولت و خاندان و علم کے اوپر غرور کرنے کا جذبہ ہے۔ ایک حسد اور دوسرا تکبر کا جذبہ۔ اور تیسری چیز جس نے قریش کو پریشان کر رکھا تھا وہ یہ ہے کہ آپ مکے میں نازل ہونے والا قرآن دیکھیں کہ جو قرآن مکی ہے اس میں آپ کو ایک بڑی حیران کن بات نظر آئے گی۔ مکے میں جو قرآن نازل ہوا اس کا زیادہ تر حصہ جہنم کے تذکرے سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا تذکرہ ہے، کہیں جہنم کے کھانے اور پانی کا تذکرہ ہے، ان کانٹے دار جھاڑیوں کا اور اس کھولتے ہوئے پانی اور گندی پیپ اور سڑے ہوئے خون کا جو جہنمیوں کی غذا بنے گی۔ کہیں سر پر پڑنے والے گرزوں کا تذکرہ ہے، کہیں عذاب کے فرشتوں کا تذکرہ ہے۔ جنت کا تذکرہ مکی صورتوں میں بہت کم ہے، پھر مدینے کے اندر آیا ہے زیادہ تذکرہ، مکے کے اندر زیادہ تر جہنم کا تذکرہ ہے۔ یہ تیسری چیز ہے جس سے قریش بہت گھبرا رہے تھے۔
قریش ہر چیز ماننے کو تیار تھے، مگر یہ جہنم، یہ عذاب، یہ ان کی عقل میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عقل میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قریش کے پاس ایک عقیدہ چلا آ رہا تھا کہ چونکہ ہم خانہ کعبہ کے ٹرسٹی اور متولی ہیں اور عام انسانوں سے ہمارا مقام زیادہ بلند ہے، اس اعتبار سے ہم کوئی بھی گناہ کریں ہماری بخشش یقینی ہے، ہمارے اوپر کوئی عذاب آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اور عربوں میں جو مذہب بھی تھا بت پرستی کا، اس بت پرستی کے مذہب میں کہیں جہنم کا کوئی تصور موجود ہی نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ تصور ہے کہ اگر تم نے کوئی غلط کام کیا تو بت تم سے ناراض ہو جائیں گے، اور اس کا طریقہ بھی بہت آسان ہے کہ جاؤ کوئی جانور قربان کر دو، جاؤ کسی کنواری لڑکی کو قربان کر دو اور وہ خوش ہو جائیں گے۔ چڑھاوے چڑھاؤ، جانور قربان کرو، روپیہ پیسہ نشاور کرو، اور وہ جو تم سے غلطی ہوئی تھی وہ معاف کر دی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ ان کے ذہن میں یہ عقیدہ تھا کہ بت اگر ہم سے ناراض ہوتے ہیں، ہمارے خدا، تو شاید بارشیں نہ ہوں، شاید کاروبار میں گھاٹا ہو جائے، شاید اولاد نہ ہو۔ یہی دنیا کی پریشانیاں، اور ان کو راضی کرنے کا طریقہ ہے کہ مال پانی خرچ کرو تو وہ بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے چڑھاووں کا رواج زیادہ تھا، اس لیے قربانیوں کا رواج زیادہ تھا۔ ان کے دو عقیدے تھے۔ پہلا عقیدہ یہ کہ جنت تو تمہارے لیے لکھی ہوئی ہے، جنت تو ہے ہی تمہارے پاس، جنت میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اور اگر کبھی وہ شخصیتیں ناراض ہو گئیں کہ جنہیں تم اپنا آقا مانتے ہو، تو وہ ناراض ہونے کے بعد تمہیں جہنم کا عذاب نہیں دیں گی، تمہیں دنیا کی کسی پریشانی میں ڈال دیں گی، کوئی بیماری آ جائے گی، کاروبار میں گھاٹا ہوگا، ملازمت چھٹ جائے گی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اوپر چڑھاوے چڑھا کے، نظر و نیاز کر کے، قربانیاں کر کے ان کو خوش کر لو۔ تو یہ عقیدہ ہے قریش کے پاس، بلکہ تقریباً تمام عربوں کے پاس چلا آ رہا تھا، بالخصوص جو لوگ مکے کے اطراف میں رہتے ہیں۔ اس کے برعکس اب قرآن آیا، اور مکے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر وہ آیتیں ہیں کہ جس سے شفاعت تک کا انکار ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے کہ شفاعت کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہاں پہ شفاعت کا انکار اس لیے ہو رہا ہے کہ مکے والوں سے اگر شفاعت کی بات کی جائے تو وہ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ ہمارے لات، منات، حبل اور عزا یہ بھی ہماری شفاعت کرائیں گے۔ تو اب یہ جو آیتیں آ گئیں تو قریش چونک اٹھے کہ ہم نے تو یہ سوچا ہے کہ ہمیں تو جہنم مل ہی نہیں سکتی، یہ کون آ گیا جو بار بار ڈرا رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ نہیں مانے تو ہم ان کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے اور ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو ڈال دیں گے۔ یعنی جتنے بھی مکی سورے ہیں ان میں یا جہنم کا تذکرہ ہے، یا عذاب کا تذکرہ ہے، یا گناہوں کی سزا ملنے کا تذکرہ ہے۔ اب قریش چونکے جا رہے ہیں، قریش کی عقل اس بات کو قبول نہیں کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات مسلمان بھی قرآن کی وہ آیتیں سننے کو تیار نہیں ہوتے کہ جن میں عذاب کی بات بیان کی جا رہی ہو، عذاب کا تذکرہ ہو رہا ہو، تو وہ تو پھر بھی قریش مکہ تھے۔ دیکھیے، ایک تو یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ شروع میں جنت کے خواب دکھا دکھا کے قریب کریں، اور جب وہ اسلام کے دائرے میں آ جائیں تو کہیں کہ اب تمہیں جہنم بھی جانا پڑے گا۔ اسلام میں یہ چیز ہی نہیں ہے۔ شروع سے بتایا جا رہا ہے کہ مانو گے تو جنت ہے، اور نہیں مانو گے تو یہ عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ قریش اس سے بھی بہت گھبرا رہے تھے۔ اگر اللہ کے رسول جہنم کا تذکرہ ذرا کم کرتے تو بہت بڑی تعداد اسلام کے قریب آ جاتی، لیکن ایسے مسلمانوں سے فائدہ کیا کہ جنہیں نیکی کے راستے پہ چلانے کے لیے کوئی خوف ہی نہ ہو۔ انسان کو جس طرح سے لالچ نیکی کے راستے پہ چلاتا ہے، اس طرح خوف بھی بہت ضروری ہے۔ تو یہ تیسری بڑی شکایت تھی عربوں کو، شکایت تھی پیغمبر سے کہ آپ کا کلام ہم سنتے ہیں تو ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کوئی عذاب آئے، قیامت میں کوئی عذاب آئے۔ اور اسی کے برعکس آپ دیکھیں گے کہ جب پیغمبر اسلام مدینے گئے تو چونکہ مدینے میں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں، یہ تو مکے میں عقیدہ تھا، کیونکہ خانہ کعبہ ان کے پاس ہے، وہ خانہ کعبہ سے متعلق ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم کو تو جنت مل گئی۔ مدینے والے بیچارے اپنے آپ کو عام قریش کے مقابلے میں ذرا کمزور سمجھتے تھے، ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو۔ تو جب ان کے سامنے اسلام آیا، نہ جنت نہ جہنم
کسی چیز نے بھی ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی۔ تو ایک چیز جو ہمیشہ ہر قوم کو حق سے دور ہٹاتی ہے وہ یہ خیال کر لینا ہے کہ ہم عذاب خدا سے محفوظ ہو گئے، ہم کچھ بھی کر لیں ہم پر عذاب نہیں آ سکتا ہے۔ یہیں سے ساری گمراہیوں کا راستہ کھلتا ہے۔ بہرحال یہ مکے والوں کے 3 بڑے مسئلے تھے، ایک حسد، ایک تکبر اور ایک یہ جہنم کے بارے میں ایک نیا تصور کہ آج تک تو ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ جہنم ہمارے قریب نہیں آ سکتی۔ اب مکے والوں نے ان 3 بڑی وجوہات کی بنا پر، اور ایک چوتھی وجہ تو آپ نے سن ہی لی کہ عام آدمیوں میں یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلنا ہے۔ تو اب مکے والوں کی مخالفت عروج پر پہنچ چکی، اور جب نبوت کو 11 سال ہو گئے تھے تو کچھ یکے بعد دیگرے ایسے حالات پیش آئے کہ مکے والے اپنے آپ کو طاقتور بھی سمجھنے لگے اور پریشان بھی ہو گئے۔ طاقتور اس لیے سمجھا کہ جناب ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، پھر سفر طائف کی وجہ سے ظاہری طور پہ یہ مشہور ہو گیا کہ پیغمبر اسلام معاذ اللہ شکست کھا کے آ گئے ہیں، اور ایک تیسری چیز جسے علماء کم لکھتے ہیں لیکن دیانتداری کا تقاضا ہے کہ بیان کر دیا جائے کہ اسی زمانے میں معراج کا سفر بھی ہوا تھا، حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد اور طائف کے سفر سے پہلے۔ معراج کے واقعے کو جب پیغمبر نے آ کے بیان کیا تو یہ ہے تاریخوں میں، البتہ کم بیان کیا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمانوں کو بھی یقین نہیں آیا اور کہا کہ نہیں، یہ ہماری عقل میں نہیں آتا کہ رات میں جا کے پیغمبر واپس آ جائیں، ہم دھوکہ کھا کر مسلمان بن گئے تھے۔ آج ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ قریش صحیح کہتے ہیں کہ یہ تو معاذ اللہ مجنون یا پاگل ہیں۔ چنانچہ واقعہ معراج کے بعد جہاں ایک طرف ان مسلمانوں کے لیے جن کا ایمان مستحکم تھا ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، وہاں دوسری طرف ایک گروہ مسلمانوں کا مرتد بھی ہو گیا۔ ان کی عقل میں معراج نہیں آ رہا تھا، وہ معراج کی وجہ سے پیغمبر اسلام کو چھوڑ کے چلے گئے، تو قریش اور اپنے آپ کو طاقتور سمجھنے لگے۔ 3-4 واقعات مسلسل پیش آئے، ابو طالب کا انتقال ہونا، معراج کے بعد مسلمانوں کا رسول کو چھوڑ کے قریش کے دامن میں پناہ لینا، سفر طائف میں پیغمبر اسلام کی ظاہری ناکامی، سفر طائف کے بعد مکے کے ہر آدمی کا پیغمبر کو پناہ دینے سے انکار کرنا، اور ایک آدمی نے پناہ دی تو پیغمبر نے اس کو بھی چھوڑ دیا۔ تو اب قریش سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے میدان مار لیا، ہم جیت گئے، ہم طاقتور ہو گئے۔ دوسری طرف پریشان بھی ہو گئے، اس لیے کہ اب پیغمبر اسلام نے تبلیغ کے دائرے کو مکے کے باہر پھیلا دیا۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ اطراف کے قبیلوں میں اللہ کے رسول جانے لگے۔ اب قریش پریشان بھی ہو گئے کہ یہ تو اب گڑبڑ ہونے لگی کہ یہ اسلام باہر جانے لگا، ایسا نہ ہو کہ باہر کوئی ساتھی مل جائے اور پیغمبر وہاں اپنا مرکز بنا لیں۔ طائف کو دیکھنے کے بعد اب تو قریش کو اور ڈر لگ رہا ہے کہ ہمارا مجرم ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ تو یہ 2 چیزیں، ایک طرف اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہے ہیں، دوسری طرف یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر ہمارے ہاتھ سے نکلا چاہتے ہیں۔ اب قریش نے ایک میٹنگ کی جس میں یہ طے کیا کہ پیغمبر اسلام کو قتل کرنا ہے۔ جس وقت یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس سے کچھ پہلے حالات کچھ اس طرح سے بنے کہ پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دینا شروع کر دیا ہے۔ تو قریش کا اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا اور پیغمبر اسلام کے بارے میں یہ ڈر پیدا ہو جانا کہ یہ اب ہمارے ہاتھ سے نکلا چاہتے ہیں، اس بات کا سبب بنا کہ خانہ کعبہ کے بالکل سامنے جہاں پیغمبر اسلام کے پردادا جناب قصی نے ایک دارالندوہ بنایا تھا، قریش کی اسمبلی، قریش کی پارلیمنٹ، وہاں پر آج سارے مکے کے سردار جمع ہیں اور یہ سوچا جا رہا ہے کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس شخص کو ختم کیا جائے، اور شیطان ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں کھڑا ہو کر قتل رسول کا مشورہ دے رہا ہے۔ اب یہ جو مشورہ شیطان نے دیا اس سے کچھ پہلے کے حالات آپ سن لیجئے۔ اب جو ہماری ویڈیو کا حصہ ہے یہ آپ کو بظاہر موضوع سے شاید ہٹا ہوا لگے، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ مدینے والوں کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ مدینے والوں نے اسلام کیوں قبول کر لیا جبکہ وہ مکے والوں جیسے ہی تھے۔ دونوں کا ایک ہی مذہب ہے، ایک قوم انکار کر رہی ہے، ایک قوم مان رہی ہے۔ تو تھوڑا اب آپ کو مدینے کی تاریخ کو سننا ہے، اور اس لیے بھی سننا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے جائیں گے تو بہت سارے ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ جن کا تعلق مدینے والوں کی پرانی تاریخ سے ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم یہاں پر مدینے کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔
شہر مدینہ ایک ایسا شہر کہ جس کے اندر دو مختلف قومیں رہتی ہیں، ایک کا نام ہے قوم یہود اور ایک کا نام ہے قوم بت پرست، جس کے دو قبیلے ہیں، اوس اور خزرج۔ شہر مدینہ جو پہلے یثرب کہلاتا تھا۔ ضمنی طور پر آپ کو بتا دوں کہ یثرب کے خود معنی برے ہیں۔ یثرب کے معنی ہیں پریشانی کی جگہ، جہاں جانے سے انسان کو برا بلا کہا جائے۔ اس لیے روایتوں میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے بعد میں منع کر دیا تھا کہ اب اس شہر کو یثرب نہ کہا جائے۔ پورے قرآن میں صرف ایک جگہ مدینے کا پرانا نام یثرب استعمال ہوا ہے، اور مکے والوں کا یثرب کے بارے میں ایک تصور تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ علاقہ چونکہ ایسا ہے کہ جہاں جا کے انسان پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جو نیا آدمی اس شہر میں جاتا ہے، ایک بخار ہے جو خاص مدینے میں پایا جاتا ہے، جس کا نام ہے ہمہ یثرب، یعنی مدینے کا بخار۔ جو بھی نیا آدمی وہاں جاتا ہے ضرور وہ بخار میں مبتلا ہوگا اور بہت کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے جب مسلمانوں نے ہجرت کر لی تو مکے والے خوشی سے نہال ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے کہ اب تو ہم کامیاب ہو گئے، یہ سب نئے آدمی ہیں، مدینے جائیں گے، بیمار پڑیں گے اور مر جائیں گے یا کمزور ہو جائیں گے۔ تو یثرب کا علاقہ ایک ایسا علاقہ کہلاتا تھا کہ عرب کے عام لوگ ایک طرف اس سے متاثر بھی تھے کیونکہ بڑا سرسبز و شاداب علاقہ ہے، خصوصاً کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہیں، مگر موسم وہاں کا ٹھیک نہیں تھا۔ یہاں دو بڑی قومیں تھیں، ایک ہے یہودی اور ایک ہے بت پرست۔ یہودی یثرب یعنی مدینے میں کیسے آئے؟ یہودی مدینے میں 4 وجوہات سے آئے تھے۔ ایک تو وہ گروہ تھا جو مذہبی وجہ سے آیا تھا، یعنی یہ وہ دیندار لوگ تھے جن کے دادا پردادا یا بزرگوں نے تورات کے اندر یہ نشانیاں پڑھی تھیں کہ آخری زمانے میں جو رسول آئے گا وہ مدینے کی سرزمین میں آئے گا۔ تو یہ جو دیندار لوگ تھے پیغمبر اسلام سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 600 سال پہلے یہ آ گئے اپنا شہر چھوڑ کر۔ تو مدینے میں آنے والے یہودیوں کا یہ گروہ وہ تھا کہ جو صرف دین کی وجہ سے مدینے میں آیا، جبکہ یہودیوں کا اصلی علاقہ فلسطین ہے، شام ہے اور مصر ہے، جہاں حضرت یوسف یہودیوں کو لے کے گئے۔ اس وقت کے یہودی دیندار تھے، یہودیت کی خرابی تو بعد میں پیدا ہوئی۔ تو اب ایک گروہ تو وہ تھا جو پیغمبر کی وجہ سے مدینے میں آ کے بیٹھا تھا کہ جب کبھی رسول آئیں گے تو ہم ان کی زیارت سے فیض یاب ہوں گے اور ان کی رسالت کو تسلیم کریں گے۔ نشانیوں میں یہ تو نہیں لکھا ہے کہ کب آئیں گے، اگر ہمارے زمانے میں آئے تو ہم استقبال کریں گے، ورنہ ہمارے بیٹے، ہمارے پوتے، ہمارے پرپوتے جس کے دور میں بھی آئیں وہ استقبال کریں گے۔ یہ بہت ہی دیندار گروہ تھا جس نے پیغمبر کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی کہ اپنا علاقہ چھوڑا، اپنے کاروباروں کو چھوڑا، اپنی تجارت کو چھوڑا اور ایک ویران علاقے میں آ کے بیٹھ گئے۔ یہ تو ایک دیندار گروہ تھا۔ اس کے آنے کے بعد 3 اور گروہ آئے جو سیاسی وجوہات سے آئے۔ وجہ یہ تھی کہ یہودیوں پر ایک بڑا حملہ کیا تھا ایران اور روم والوں نے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ پرانے زمانے میں عیسائیوں اور یہودیوں کی جنگیں بہت چلتی تھیں، کیونکہ اس وقت عیسائیوں کے ذہن میں وہ صدمہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی دی۔ تاریخ میں بھی یہی ہے، قرآن میں بھی یہی ہے اور عیسائیوں کی انجیل میں بھی یہی ہے۔ یہ تو آج مسلمانوں کی دشمنی میں یہود اور عیسائی مل گئے ہیں، لیکن پیغمبر کے آنے سے پہلے جس طرح سے آج مسلمانوں اور یہودیوں کی جنگ ہوتی ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کی جنگ ہوتی تھی۔ عیسائیوں کو یہ غم تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ کو یہودیوں نے پھانسی کے اوپر چڑھا دیا تھا، تو مسلسل جب موقع ملتا تھا یہ ان پر حملہ کر دیتے تھے۔ 2 بڑے حملے یہودیوں پر ہوئے، ایک روم والوں نے کیا، اس کے نتیجے میں یہودی مہاجر ہوئے اور ہجرت کر کے مدینے کے قریب آ گئے کہ یہ علاقہ عیسائیت سے بہت دور ہے، یہاں تو بت پرست رہتے ہیں، تو ان کا ہم سے کیا جھگڑا، عیسائیوں سے بھاگ کے یہاں آ گئے۔ اسی طرح ایک اور حاکم گزرا تھا بخت نصر، اس نے بھی یہودیت پر حملہ کیا، بیت المقدس جا کر، یعنی یہودیوں کے مرکز پہنچ کے حملہ کیا اور ان کو تہہ تیغ کیا۔ 70,000 یہودی اس کے ہاتھ سے مارے گئے، باقی بھاگ کے دنیا میں بکھر گئے اور ان میں سے کچھ مدینے آ گئے۔ یہ 3 گروہ ہو گئے، اور چوتھا گروہ جو آیا یہ اصل میں سب سے پہلے آیا تھا، اور اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو شکست دے دی، وہ دریا میں ڈوب کے ہلاک ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کا حکم نافذ کر دیا۔ جہاد کا حکم کیا تھا کہ اپنے ماننے والوں سے کہا کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے جاؤ اور دین اسلام کو لے کے جاؤ۔ حضرت موسیٰ کا دین بھی دین حق ہے، اور جہاں کے لوگ مان لیں تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو انہیں قتل کر دینا۔ یہ اس زمانے کے جہاد کا طریقہ تھا۔ مختلف شہروں کے اندر حضرت موسیٰ کی قوم کے لشکر جانے لگے۔ ایک لشکر مدینے میں بھی آیا۔ اس وقت مدینہ ایک بہت ہی چھوٹا سا گاؤں تھا۔ جب یہاں وہ لشکر پہنچا اور ساری قوم کے سامنے اپنا مذہب پیش کیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو سب کو قتل کر دیا۔ فقط جو ان کا شہزادہ تھا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی چھوٹا، یعنی 17-18 سال کا تھا۔ وہ رونے اور گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا کہ میں اپنے مذہب کو بھی نہیں بدل سکتا، لیکن انکار بھی نہیں کرتا ہوں، بس تم اسی طرح اپنے نبی کے پاس مجھے لے جاؤ۔ تو اس لشکر کو بھی رحم آ گیا اس شہزادے پر۔ کہا چلو ہمیں واپس جا کے رپورٹ دینا ہے، تم کو لے کے جاتے ہیں۔ جب یہ لشکر جس کو موسیٰ علیہ السلام نے مدینے کے لیے بیچا تھا، تو اس عرصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام انتقال کر چکے تھے اور ان کے جانشین جو تھے وہ آ چکے تھے۔ جب وہاں پہ یہ مسئلہ پہنچا تو اب وہ لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا کیا جائے، کیونکہ نبی خدا کا تو حکم تھا کہ جو قوم دین کو قبول نہ کرے اسے قتل کر دو۔ یہ جو تم لوگ گئے تھے، تم نے تو بالکل نافرمانی کی حکم کی۔ اس نے اگر دین قبول نہیں کیا تھا تو اسے قتل کرنا واجب تھا۔ اب کیا کیا جائے؟ حضرت موسیٰ اگر ہوتے پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین آ گئے ہیں، جھگڑا بڑھ گیا۔ آخر یہ طے پایا کہ ان لوگوں نے چونکہ نبی خدا کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ان کو بنی اسرائیل سے خارج کیا جاتا ہے۔ اور اس لشکر سے کہا گیا اس شہزادے کو لے کر تم چلے جاؤ اور ہمارے علاقے سے باہر نکل جاؤ۔ اب وہ لشکر مجبوراً اس شہزادے کی وجہ سے مصیبت میں پڑا، اسے لے کے واپس وہیں آ گیا جہاں یہ شہزادہ رہتا تھا۔ تو مدینے کی سب سے پہلی آبادی ان یہودیوں پر مشتمل تھی۔ پھر ایران اور روم کے حملے کے نتیجے میں وہ باقی یہودی بھاگ کر آئے۔ پھر جب بخت نصر نے فلسطین جا کے ان کے روحانی مرکز بیت المقدس میں جا کے ان کو قتل کیا تو یہ بھاگ کے یہاں آئے۔ اور چوتھا ایمانداروں کا گروہ پیغمبر اسلام کے انتظار میں یہاں آیا، اور یہ چاروں قسم کے یہودی جمع ہو گئے۔ ان کے 3 قبیلے بن گئے۔ ایک کا نام ہو گیا بنو نذیر، ایک کا نام ہو گیا بنو قینقاع، ایک کا نام ہو گیا بنو قریظہ۔ بنو قریظہ پیغمبر اسلام سے پہلے بھی اکثر فخر کیا کرتے تھے کہ ہمارے بزرگ اس لیے یہاں آئے ہیں کہ ہمیں ایک رسول کا انتظار ہے۔ تو بنو قریظہ وہ لوگ تھے کہ جن کے والد پیغمبر کی وجہ سے یہاں آئے تھے، اور باقی یہودی حالات کی وجہ سے یہاں آئے تھے۔ جب یہودی یہاں آئے تھے تو مدینہ تقریباً خالی تھا۔ پہلے چھوٹا سا گاؤں تھا، اس کے باسیوں کو بھی قتل کر دیا، صرف ایک شہزادہ بچا تھا۔ تو اب جب یہودی آئے تو سارا مدینہ ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ مدینے کے باغات، مدینے کے کھیت، مدینے کا بہترین علاقہ، یہ ایک واقعہ اپنے ذہن میں رکھیے۔ اب ادھر دوسری طرف یمن کے علاقے میں کچھ واقعات پیش آئے۔ یمن میں سن 450 عیسوی میں، یعنی پیغمبر اسلام کی ولادت سے 120 سال پہلے اور ہجرت سے 170 سال پہلے ایک بہت بڑا سیلاب آیا۔ یمن میں ایک ملکہ بلقیس تھی جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے۔ اس نے یمن کے ایک دریا پہ ایک بند باندھا تھا۔ اس ملکہ سے پہلے جب اس دریا میں سیلاب آتا تھا تو پورا یمن ڈوب جاتا تھا۔ اس ملکہ کے کارناموں میں ایک کارنامہ یہ بھی ہے جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل کی تعریف کی تھی کہ اس نے اس دریا پر ایک بند باندھا جس کی وجہ سے سیلاب کا سلسلہ رک گیا۔ پھر وقت گزرتا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 120 سال پہلے تک یہ بند اتنا کمزور ہو گیا کہ اب یہ پیشین گوئیاں ہو رہی تھیں کہ اب اگر کبھی سیلاب آیا تو یہ بند ٹوٹ جائے گا۔ اور حقیقت میں ایک سیلاب آ گیا سن 450 یا سن 451 میں، جس کے نتیجے میں پورا یمن ڈوب گیا۔ وہ سیلاب تاریخ میں بہت مشہور ہے، اس کا نام ہے سیل عرب۔ اس سیلاب کے زمانے میں یمن کا ایک شخص جس کا نام عمرو ابن عامر تھا،
اپنی بیوی بچوں کو لے کے یمن سے نکل گیا کہ ایسا نہ ہو کہ سیلاب میں پھنس جاؤں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سیلاب آنے سے کچھ پہلے نکلا، بعض کہتے ہیں کہ سیلاب آنے کے بعد نکلا۔ بہرحال جب سیلاب آتا ہے تو کس طرح لوگ اپنے گھر والوں کو لے کے نکلتے ہیں۔ یہ یمن سے نکل کے پھر عرب کے ایک چھوٹے دیہات میں آ گیا۔ اس کا ایک بیٹا جوان ہو گیا۔ اب یہ لوگ تو مہاجر تھے، یہاں پر آئے تھے مگر یہاں پہ ایڈجسٹ نہ ہو سکے۔ اس کا ایک بیٹا جوان ہو کر شام چلا گیا۔ شام میں پہنچا تو وہاں کا مذہب عیسائیت تھا، وہ بھی عیسائی بن گیا۔ شام میں اس نے بڑی طاقت حاصل کی، یہاں تک کہ اس کی اولاد کے ہاتھ میں شام کی حکومت آ گئی۔ اس کا دوسرا بیٹا جس کا نام حارث تھا، حارث کے پھر 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ دونوں کی ماں کا نام کیلا تھا۔ یہ دونوں بیٹے یعنی وہ جو یمن سے نکلا تھا اس کے پوتے، وہ جس قبیلے میں پھیلے تھے ان کو بھی یہ قبیلہ پسند نہیں آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہمارا چچا شام جا کے سیٹ ہو گیا ہے اور اتنی ترقی کر رہا ہے، ہم بھی کہیں اور جاتے ہیں۔ وہ 2 سگے بھائی مدینے کی طرف آ گئے، ایک کا نام اوس، ایک کا نام خزرج ہے۔ ان دونوں کی ماں کا نام چونکہ کیلا تھا، اس لیے آپ کو تاریخ میں اوس و خزرج کا نام کبھی بنو کیلا بھی ملے گا۔ خیر، یہ دونوں بھائی مدینے آئے۔ مدینے آنے کے بعد یہودیوں نے تو منع کر دیا کہ ہم تمہیں شہر میں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ شہر کے باہر انہوں نے جھونپڑی ڈالی اور کھیتی باڑی کر کے اپنی زندگی بسر کرنا شروع کی۔ پروردگار عالم نے ان کی نسل میں بہت برکت دی، یہاں تک کہ اوس اور خزرج 2 بہت بڑے قبیلے بن گئے۔ لیکن یہ لوگ تھے غلام یہودیوں کے، کیونکہ مدینے کے کھیت، مدینے کے باغات، مدینے کا شہر وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو تو شہر کے باہر جھگیاں ڈال کے رکھا گیا ہے۔ تو یہ 2 قبیلے بہت بڑے ہو گئے، ایک بھائی کی اولاد میں اوس چلے، ایک بھائی کی اولاد میں خزرج چلے۔ بہت بڑے قبیلے لیکن غلام۔ اب اس زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اوس اور خزرج کے چچا جو تھے وہ شام گئے تھے۔ شام میں انہوں نے حکومت قائم کی۔ حکومت عیسائی تھی اور غسطانی کہلاتے تھے۔ بعد میں پھر اسی کی ایک جنگ بھی پیغمبر اسلام سے ہوئی، جنگ تبوک۔ اب جب ان 2 بھائیوں کا خاندان یہاں رہنے لگا تو غلام بن کے رہے۔ پھر جیسے جیسے خاندان بڑھا، یہودیوں نے اجازت دی کہ تم اپنے سردار بنا لو، لیکن وہ سب ہمارے ماتحت رہیں گے۔ اسی دوران یہودیوں میں ایک انتہائی ظالم بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام تھا فتیون، اور اس بادشاہ کا ایک حکم تو بڑا عجیب تھا۔ اس کا حکم یہ تھا کہ جس کے ہاں بیٹی کی شادی ہوگی تو جو بھی دلہن ہے وہ شادی کے بعد پہلی رات میرے محل میں گزارے گی، پھر اپنے شوہر کے ہاں جا سکتی ہے۔ یہ قانون اس نے بنایا، انتہائی عیاش، انتہائی ظالم اور انتہائی طاقتور۔ سارے یہودیوں پر اس نے کنٹرول کر لیا۔ یہ اوس و خزرج تو پہلے ہی غلام ہیں۔ بہرحال اس قانون کی پابندی شروع ہو گئی۔ یہودیوں کے ہاں بھی جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی تو پہلی رات وہ شوہر کے گھر میں نہیں گزارتی، پہلی رات وہ اس حاکم کے گھر میں گزارنے کے لیے مجبور تھی۔ اور یہی قانون اوس اور خزرج کے بارے میں بھی ہے۔ جو اپنی قوم کو نہیں چھوڑ رہا ہے وہ اپنے غلاموں کو کیسے بخشے گا۔ اس زمانے میں اوس قبیلے کا سردار تھا مالک ابن اجلان۔ خیر، جب تک اس کے قبیلے کی دوسری عورتوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا رہا کوئی بات نہیں تھی۔ پھر وہ وقت آیا کہ اس کی اپنی سگی بہن کی شادی کی تاریخ آئی۔ شادی کی تاریخ کل ہے اور آج یہ سردار قبیلہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ اس نے دیکھا کہ میری بہن بے پردہ نکل کے جا رہی ہے گھر سے کسی سہیلی کے گھر میں۔ اب غیرت اس کی جاگی۔ جب بہن واپس آئی تو یہ گھر میں گیا اور بہت برا بلا اسے کہا کہ تم بے پردہ نکلی اور تمہیں پتہ نہیں کتنے مرد تمہیں دیکھ رہے تھے۔ بہن نے ساری لعنت و ملامت سنی اور اس کے بعد کہا کہ جو کچھ آج ہوا ہے کل تو اس سے بھی زیادہ بری چیز ہونے والی ہے۔ بس اتنا جملہ کہہ کے بہن اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب جو بہن کا یہ جملہ سنا تو گویا تازیانہ پڑا اس کے اوپر۔ اگلا دن جو آیا تو جس وقت شادی ہو چکی، اس کے بعد حاکم کے آدمی آ گئے کہ چلو دلہن پہلی رات تو ہمارے محل میں رہے گی اور اس کے ساتھ سہیلیاں بھی جاتی ہیں۔ تو اس کا بھائی جو سردار ہے اپنے قبیلے اوس کا، اس نے عورتوں کا لباس پہنا، انہی سہیلیوں کے بیچ میں چھپ کے چلا اور پہنچ گیا حاکم کے محل میں۔
اب جس وقت تنہائی ہوئی اور باقی سب کو ہٹایا گیا اور یہ سہیلیاں دلہن کو لے کے حاکم کے پاس پہنچیں تو اس نے اپنے لباس میں جو تلوار چھپائی ہوئی تھی وہ تلوار نکال لی، حاکم پر حملہ کیا، اسے جہنم واصل کیا۔ مگر یہ پتا ہے کہ یہ میں نے کتنا بڑا جرم کر دیا ہے، ہم غلام ہیں یہودیوں کے، یہودی حاکم کو مارا ہے، میری تو بوٹیاں وہ چیل کبوں کو کھلا دیں گے۔ چنانچہ قتل کے فوراً بعد یہ مدینے سے فرار اختیار کر گیا اور شام پہنچ گیا۔ اب شام میں اس کے چچا کی اولاد حکومت کر رہی تھی، وہ عیسائی ہو چکے تھے۔ وہاں جب پہنچا تو وہاں کا جو سردار تھا اس زمانے میں، اس کو پورا واقعہ سنایا۔ اب ایک تو پرانا خاندانی رشتہ اور پھر وہ عیسائیوں اور یہودیوں کا جھگڑا، مذہبی معاملہ بھی ہو گیا، خاندانی معاملہ بھی ہو گیا۔ وہ شام کے غسطانی پورا لشکر لے کے آئے اور مدینے پہ حملہ کیا۔ یہودیوں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرتے، تو اب حالات الٹے ہو گئے۔ یہ شامی لشکر پہلے مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچنے کے بعد جنگ نہیں کی۔ شام کا بادشاہ آیا ہے، یہودی استقبال کو نکلے۔ اس نے ان کو ایک دعوت میں بلایا کہ کل آپ کے جتنے بھی سردار ہیں، یوں کہہ لیں کہ صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، حاکم ہوں، وزیر ہوں، جتنے سردار ہیں سب کی دعوت ہے میرے یہاں۔ حاکم کی دعوت ہے، اتنے بڑے بادشاہ کی دعوت ہے۔ خوشی سے گئے اور اسی دعوت میں کھانا کھلانے کے بعد اس نے سب کی گردنوں کو اڑا دیا۔ یہودیوں کی کمر ٹوٹ گئی، یہودی شکست کھا گئے۔ اور اب اوس و خزرج کی حمایت میں جو شامی سردار آیا تھا، جو ان کے چچا کا بیٹا ہے، اس نے ان دونوں قبیلوں کو مدینے میں آباد کیا۔ یہودیوں کی ساری زمین، سارے باغات، ساری دکانیں ان کو دیں اور یہودیوں کو مدینے سے باہر نکال دیا، اور پھر یہ نظام درست کر کے وہ چلا گیا۔ اب یہودی شکست کھا چکے ہیں۔ اب وہاں بنو قینقاع جو یہودیوں کا تیسرا خاندان ہے، اس نے آ کے خزرج سے کہا کہ دیکھیے وہ جو ظالم بادشاہ تھا جس کی وجہ سے جھگڑا چلا، اس کا ہم سے تو کوئی تعلق نہیں، ہم لوگ ویسے بھی مذہبی آدمی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ صلح کر کے رہیں۔ خزرج نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری گارنٹی ہم لیتے ہیں، تم ہمارے ساتھی ہو، اور اپنی زمینوں میں ان کو حصہ دے دیا۔ باقی جو دو یہودی قبیلے تھے، بنو نذیر اور بنو قریظہ، انہوں نے دیکھا کہ بنو قینقاع نے خزرج کو ملا کے فائدہ حاصل کیا ہے، وہ دوسرے قبیلے اوس کے پاس آئے، کہا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ساری سزا ہم نے برداشت کی، اب ہم آپ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، اور آپ ہم کو اتنی اجازت دے دیں کہ ہم مدینے کے باہر رہیں۔ اس دوسرے قبیلے اوس نے یہودیوں کی یہ بات مان لی، تو یہودیوں کے 3 قبیلوں میں سے ایک خزرج کی پناہ میں آ گیا، 2 اوس کی پناہ میں چلے گئے، اور حالات بدل گئے۔ اب اس کے بعد کئی سال گزر گئے، آہستہ آہستہ وہ پرانی باتیں لوگ بھول گئے۔ اب یہودی بار بار کہتے ہیں اوس و خزرج سے کہ ٹھیک ہے، ہم پر ایک برا دور آیا ہے، ہم حاکم سے غلام بن گئے، لیکن ایک اچھا دور پھر آنے والا ہے، اور ایک ایسا رسول آئے گا کہ جو ہماری قوم میں سے ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ہر طرف ہماری حکومت پھیل جائے گی۔ ایسا گروہ جو ایک مرتبہ حاکم ہونے کے بعد غلام بنے، اس کو زیادہ افسوس ہوتا ہے، وہ تو بار بار یہ تذکرہ کرتا ہے۔ اب جو یہ بار بار یہودی کہہ رہے ہیں، تو اوس اور خزرج کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی اگر یہ کوئی مذاق کی بات ہوتی یا جھوٹی بات ہوتی تو 2 4 10 20 مرتبہ کے بعد ختم ہو جاتی، لیکن یہاں تو الٹا ماجرا ہے کہ جب کوئی نیا واقعہ پیش آتا ہے، یہودی ایک دوسرے سے بھی کہتے ہیں ہمارا بھی ایک دور آنے والا ہے، ہمارا بھی ایک رسول آنے والا ہے۔ اب اوس و خزرج کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہودی شکست تو کھا گئے، مگر یہودیوں نے پھر ایک عجیب طریقے سے اپنے آپ کو اوس و خزرج پہ حاوی کر لیا۔ اوس و خزرج کے لوگ سب جاہل ہیں، کھیتوں میں کام کرنے والے، باغات میں کام کرنے والے، کاروبار کرنے والے۔ یہودی بہرحال پڑھی لکھی قوم ہیں، اس لیے کہ جو نبی بھی آتا ہے اپنی قوم میں علم کو ضرور عام کرتا ہے۔ یہودی پڑھی لکھی قوم تھی، وہ جہاں بھی جاتے اپنے مدرسے قائم کرتے، تو مدینے میں بھی یہودیوں نے اپنے مدرسے قائم کیے تھے۔ جب شکست کھا گئے، غلام بن گئے، تب بھی ان کے مدرسے تو قائم تھے، جن کا نام تھا بیت المدارس، جہاں تورات پڑھائی جاتی تھی، لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا۔ تو اب اوس و خزرج کے جو سمجھدار لوگ ہوتے تھے کہتے تھے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے،
لیکن وہ مجبور تھے انہیں یہودیوں کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیجنے پر۔ یہ لوگ حاکم ہیں لیکن ان کے بچے پڑھتے ہیں یہودیوں کے مدرسوں میں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ آہستہ آہستہ یہودیوں کی باتیں ان لوگوں میں آنے لگیں۔ یہ یہودیوں کا سب سے پہلا منصوبہ تھا، جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اتنا زیادہ اوس و خزرج والے یہودیوں سے متاثر ہو گئے کہ مدینے کے کافروں کا ایک عام عقیدہ بن گیا کہ اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہیں رہتے، ایک عورت کے ہاں جو بچے پیدا ہو رہے ہوں، مر رہے ہیں، یہ کسی بیماری یا خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے آج بھی مختلف قسم کے ٹوٹکے بتائے جاتے ہیں، تعویذ بتائے جاتے ہیں، دعائیں بتائی جاتی ہیں، عمل بتائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مدینے کے کافروں میں بھی ایک منت تھی کہ اگر کسی عورت کے کئی بچے مر جائیں تو یہ منت مانتی تھی کہ اب اگر میرا کوئی بچہ ہوا اور زندہ رہا تو میں اسے یہودی بناؤں گی۔ اس لیے کہ یہودیوں نے اپنے مدرسوں کے ذریعے سے اتنا زیادہ اپنا اثر ڈال دیا تھا اوس و خزرج کے ذہن میں کہ ظاہراً اوس و خزرج حکمران ہیں، یہودی غلام ہیں، لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہودیوں ہی کی بات چلتی ہے۔ یہیں سے ہم کو پیغام ملتا ہے کہ اگر کبھی ظاہری اعتبار سے تم کسی سے شکست کھا جاؤ یا تمہیں کہیں کمزور بن کے رہنا پڑے یا کوئی بڑا گروہ اپنی طاقت یا تعداد کی وجہ سے تمہیں دبا لے، تو علم ایک ایسا ہتھیار ہے جس کی مدد سے تم حالات کو بدل سکتے ہو۔ یہودیوں میں ہزاروں خرابیاں تھیں، وہ شراب بیچتے تھے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، وہ اس انداز سے ظالم حکمرانوں کو سر پہ جگہ دیتے تھے، مگر ایک خوبی تھی، انہوں نے علم کو کبھی نہیں چھوڑا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلام بن کے بھی وہ آقا ہو گئے۔ اور یہی درس ہمیں اسلام نے دیا ہے، کیونکہ یہودیوں کے پاس علم کا پیغام انبیاء کے ذریعے آیا ہے، تو جب تک کہ ہم علم کو اپنے ہاتھ میں لیتے رہیں گے، چاہے ہماری آبادی کتنی ہی کم ہو، سارے دشمن ہمارے خلاف ہوں، سارا ملک ہمارے خلاف ہو، ہم کامیاب و کامران ہیں۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا درس ہے اور یہی تاریخ کی حقیقت ہے۔ محترم ناظرین، اب ہماری گفتگو تاریخ یہودیت اور تاریخ اوس و خزرج پر ہوگی۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھ کے جب آپ دیکھیں گے کہ جب اللہ کے رسول مدینے میں آ رہے ہیں تو اوس و خزرج کیوں ان کا استقبال کر رہے ہیں، تو بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی اور یہودیوں کے جھگڑے بھی سمجھ میں آ جائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔